الرحیم السلام علیکم۔ پچھلے 2 روز سے رانا ثناء اللہ اور نون لیگ کی قیادت کے بیانات زیر بحث آ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جناب عمران خان نے سیاست کو وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یا اب یہ وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اور ہم اس معاملے میں کوئی یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ عمل ہمارا جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ سیاستدانوں میں سیاسی کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ بلٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن سیاست کو ذاتی دشمنی بنانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جو نون لیگ کی قیادت ہے، کوئی چپیڑوں کی بات کر رہا ہے، کوئی دیگر باتیں کر رہا ہے، تو یہ بھی ان کی جو ہے فرسٹریشن کو ظاہر کر رہا ہے۔ ظاہر ہے مینار پاکستان کا جو اتنا بڑا جلسہ جس کی توقع ہمیں بھی بہت کم تھی وہ ہو گیا، اور عمران خان نے ایک بہت بڑا پاور شو مینار پاکستان پر کیا۔ اس کے بعد ان کے یہ بیانات جو ہے آنے منطقی نتیجہ تھا، کیونکہ ان کے ان بیانات سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ اپنی شکست جو ہے وہ تسلیم کر گئے ہیں، اور وہ عمران خان کا مقابلہ سیاسی میدان میں نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اب وہ دوسرے انلیگل مین سے اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ یہی بیان کل کو جو نون لیگ کی قیادت اس وقت دے رہی ہے، عمران خان اپنے بارے میں استعمال کرے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی کہتا ہے کہ جی مجھے میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال معاملات کو سنبھالنا اور سلجھانا چاہیے، نہ کہ اس طرح بیان بازی سے معاملات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری طرف معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے۔ جو چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ الیکشن کے التوا کا تھا، وہ انہوں نے اب سپریم کورٹ نے اس کو کاگنیزنس لے لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے جیسے جیسے وقت گزرے گا یا اس کی سماعت ہوگی کہ کیا نظریہ ضرورت جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے یا پھر آئین کی بالادستی ہی قائم ہوتی ہے۔ اگر اس وقت اور اس ماحول میں نظریہ ضرورت غالب آتا ہے تو پھر یہ اس ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ آئین میں 90 دن سے علاوہ کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، وہ یہ کہ الیکشن نیشنل اور پروونشل اسمبلی کا جو ہے وہ 1 روز میں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اگر 1 روز میں کرانے ہیں تو اسمبلی آج ہی توڑ دی جائے اور اس کے بعد کوئی ڈیٹ فکس کر لی جائے اور الیکشن جو ہے وہ کرا لیے جائیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو اس بات کو یاد کراتا ہوں کہ 1988 میں 16 نومبر آئی تھنک کہ الیکشن کی ڈیٹ تھی 16/11/1988 نیشنل اسمبلی کی، جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی تعداد میں ایک اکثریتی پارٹی بن کر جو ہے وہ ابھری، اور اس کی 88 اور جبکہ نون لیگ کی 54 سیٹیں تھیں۔ صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن تھے وہ 2 یا 3 دن کے بعد یعنی کہ 19/11/2088 کو جو ہے وہ کرا لیا، اور یہ وہی الیکشن ہے جس میں نون لیگ نے ایک نعرہ بلند کیا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگیا داغ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب میں مسلم IGI کی یعنی کہ جس کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب تھے، ان کی پارٹی اکثریت میں آ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صوبائیت کا نعرہ جو ہے وہ بلند ہوا۔ اس سے پہلے پاکستانی سیاست میں اس طرح کے نعرے جو ہے وہ نہیں لگائے گئے۔ نون لیگ ہمیشہ ہی ایسے نعروں کی ٹرینڈ سیٹر رہی ہے۔ مثال کے طور پر 88 میں ہی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام میں عورت کی حکومت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے آگے تھے اور وہ فتوے جاری کر رہے تھے۔ لیکن جب پیپلز پارٹی سے مولانا فضل الرحمان کی ڈیل ہو گئی تو یہ بیانیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس بات کے شاید چودھری نثار علی خان صاحب بھی ہیں، اور چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک میٹنگ میں اور ایک پریس کانفرنس میں اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی یہ بیانیہ جو ہے وہ ہم نے بنایا تھا، اور IGI نے بے نظیر کی بھٹو کے خلاف جو ہے وہ یہ جو اپنا بیانیہ ہے یہ بائی کیا تھا۔ تیسری دفعہ آج ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے ہوئی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب نے اپنی ہم خیال دوستوں کا افطار ڈنر کے اس میں ایک اجلاس بلایا اور ایک نئی پارٹی کو بنانے کا عندیہ ظاہر کیا جو تحریک انصاف نظریاتی پارٹی کے نام سے ہوگی۔ کیا کوئی خفیہ ہاتھ اس ضمن میں کار فرما ہے یا کوئی اور معاملات ہیں؟ بہرحال ایک بات طے ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے ساتھی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک خاص مقام پر جا کے تحریک انصاف کو جو ہے وہ سٹیپ کیا
اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنا شروع کی اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا کے لیے اپنے بھرپور مہم چلائی، لیکن عوام نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور اب بھی جہانگیر ترین صاحب چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ اگر اس خام خیالی میں ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں وہ کوئی کامیابی حاصل کر کے کوئی ایک کاؤنٹر جو نقصان ہے وہ تحریک انصاف کو دے سکتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہوگی۔